اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 سے ترجمے اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ اس آیت طیبہ کے اندر خالق کائنات نے اہل کفار کے لیے یا اس کی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کے لیے، اس کے احکامات کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ دنیا کا عذاب تو ان کے اوپر جزیہ کا مقرر کرنا، ان کو سزا یا ان کا قتل کرنا ہے، اور آخرت کے اندر جو عذاب ہے وہ دوزخ کا عذاب ہے، جو وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر جلتے سڑتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کہ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ایسے کئی مقامات ہیں کہ جن کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یا اس کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، اس کی شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جہاں پر بھی آیات بینات میں ایسے الفاظ کا ذکر ہے، ان سے مراد کفار کی مدد نہ کرنا اور ان کے لیے شفیع نہ ہونا ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو خالق کائنات نے اہل اسلام کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر خالق کائنات نے اس چیز کا ذکر بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذن عطا فرمایا گیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ رب العزت پورے دے گا انہیں ان کے اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ظلم کرنے والوں کو۔ اس آیت طیبہ کے اندر خالق کائنات نے اہل ایمان کے لیے خوشخبری عطا فرمائی کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس کا پورا اجر جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ یہ اہل اسلام کے اوپر رب کی کرم نوازی ہے کہ اگر کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے، بلکہ اگر نیک عمل کا ارادہ بھی کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ نیک عمل کر لیتا ہے تو اس کو ایک کے بدلے میں 10 اجر عطا فرمائے جاتے ہیں، بلکہ اس کی نیت کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا خالق کائنات اس کو اسی قدر اجر بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اسی چیز کا تذکرہ خالق کائنات نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک حسنہ لے کر آئے گا، تو اس کو اس ایک کے بدلے میں 10 اجر، 10 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو ایک برائی لے کر آئے گا اس کو اسی کی مثل عطا کیا جائے گا۔ اور یہی رب کی اپنے بندوں کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر کرم نوازی ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کرنے پر اجر عطا فرماتا ہے، نیکی کرنے پر 10 گنا بڑھاتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر خالق کائنات اس کو اسی کی مثل عطا فرماتا ہے۔ اگر گناہ کا ارادہ ہو تو جب تک اس کو کر نہیں لے گا اس وقت تک اس شخص کو اس گناہ کی مثل نہیں دیا جاتا۔ تو یہ خالق کائنات نے فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، کہ پورا ان کے اعمال کا اجر انہیں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ظلم کرنے والوں کو۔ پھر فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیات ہیں اور نصیحت ہیں، حکمت والی ہیں۔ اگلی آیت طیبہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ رب العزت نے اسے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ بنی نجران کے عیسائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور آپ علیہ السلام نے جوابات عطا فرمائے،
تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بن باپ ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ خالق کائنات کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے خالق کائنات نے ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں؟ اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس مقام پر یہ بیان فرمایا کہ اگر اسی بنیاد پر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو اس بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، تو پھر تمہارا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، جن کا نہ باپ ہے اور نہ ہی جن کی ماں ہے؟ تو خالق کائنات نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بے شک جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اور وہ کس طرح؟ فرمایا خلقہ من تراب، خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا اور سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا، اور دونوں کو پیدا کرنے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا کن فیکون، کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ پھر فرمایا الحق من ربک، کہ یہ حقیقت ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جتنے تذکرے ہوئے، ان کے معجزات کا، ان کے کمالات کا ذکر ہوا، ان کی پیدائش کا ذکر ہوا، ان کی والدہ محترمہ کی عظمتوں اور شانوں کا تذکرہ ہوا، خالق کائنات نے فرمایا یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ باقی جو یہود و نصارہ افراط و تفرید کے اندر مبتلا ہیں، وہ بالکل حق سے راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ حق جو تھا وہ تمہارے رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ قربان جائیں اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت پر، قرآن کی صداقت کے اوپر، کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو یہود کی طرف سے بہتان تراشیاں یا ان کے اوپر جو الزامات تھے، اور نصارہ کی طرف سے جو وہ مبالغہ آرائیوں کے اندر جو وہ مبتلا تھے، خالق کائنات نے ان کے ان تمام اعتراضات کا اور مبالغہ آرائیوں کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیا، اور اپنے محبوب کو فرمایا، بلکہ حضور کے واسطے سے حضور علیہ السلام کی امت کو یہ ارشاد فرمایا فلا تکن من الممترین، کہ اس معاملے میں کبھی کسی شک کے اندر مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ جو حق تھا، جو سچ تھا، وہ تمہارے رب نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔